اللہ پاک کے ساتھ قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپ سے جو گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ منگل کا دن ہے اور منگل کو آپ کو پتا ایک تماشا لگتا ہے، ایک سرکس لگتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج پھر پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ 10,000 بندے لے کے آؤ۔ وہ جو عمران خان صاحب ہوا کرتے تھے نا، وہ ہمیشہ ملینز لوگوں کی بات کیا کرتا تھا، لیکن علیمہ خان کی یہ ایمانداری ہے کہ وہ 10,000 بندہ جو ہے نا، وہ کہتی ہے کہ 10,000 بھی لے آؤ تو میری طرف سے یہ بہت بندے ہیں۔ لیکن فی الحال ابھی تک تو اڈیالہ نہیں پہنچے، لیکن جب تک یہ ویلاگ ہو رہا ہوگا، جب تک یہ لائنیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ 50-100 بندہ وہاں پہ اکٹھا ہو جائے۔ سہیل افریدی کے قافلے کی ویڈیو تو آ رہی ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ قافلے کی صورت میں نظر آ رہی ہیں، اور وہ سب گاڑیاں صوبائی حکومت کی ہے۔ پتہ نہیں صوبائی حکومت میں پولیس اہلکار بھی ہیں، سیکیورٹی والے بھی ہیں، اور پھر کچھ موٹر وے پہ چلتی ہوئی ساتھ میں دوسری گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ سہیل افریدی جو ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید اب اپنی سیاست جو اس کی بالکل مردہ ہو چکی ہے، اور اس پر جس کو تنقید ہو رہی تھی کہ عمران خان سے پوچھے بغیر جو ہے اس نے اپنی کابینہ بھرتی کر لی ہے، اس کو چھپانے کے لیے، اس کو ذرا تھوڑا سا مطلب کہ نیچے کرنے کے لیے، ایک نیا جو ہے وہ ڈرامہ کرنے کے لیے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کے بعد اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکا ہو۔ جو وسائل اسلام کے جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے، وہی جو وسائل ہیں وہ اب اس لیے استعمال ہوں گے 26 نومبر ہوئے یا پھر 9 نومبر کو ہوئے۔ بہرحال جی، اب دیکھیں اڈیالہ پہنچ کے وہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کرتے ہیں، یہ تو آج شام تک پتہ لگے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہی ہوگا جو ہمیشہ ہر منگل کو علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ پہلے گنڈا پور کیا کرتا تھا، اور ابھی جو ہے وہ سہیل افریدی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے صوبائی ایپکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہلے ہی کوئٹہ میں موجود ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو سبوتار کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ دشمن قوتیں ناکام ہوں گی، ان کو کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ زیر تربیت افسران اور فیکلٹی ممبران سے خطاب کرتے ہوئے اسٹاف کالج کے اعلیٰ تربیتی معیار، استعداد اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ابھرتی ٹیکنالوجی، ملٹی ڈومین آپشنز سمیت تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی اور مستقبل کے جنگی چیلنج سے باخبر رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے جدید جنگ کے ذریعے تیزی سے بدلتے ہوئے جو کردار ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں امن، استحکام اور ریاستی برقرار رکھنے کے لیے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف کرتے ہوئے ان کے آپشنل تیاری اور پیشہ ورانہ عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے کہا کہ مسلح افواج عوام کی غیر متنزل حمایت کے ساتھ ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی ترقی عروج کو پروپیگنڈا، جعلی خبروں پر بیرونی سرپرستی اور دہشت گردی کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ دشمن قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کی اتحاد سے باعث آخرکار یہ تمام طاقتیں جو ہیں وہ ناکام ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو سبوتار کرنے کی کوششیں کرنے والی تمام قوتیں جو ہیں وہ کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ عوام اور فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر حملے عارضی طور پر روکنے کے اعلان کے بعد آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ایکسچینج میں مثبت تیزی دیکھنے کو آئی ہے۔ کل رات ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب، یو ای اور قطر کے کہنے پر حملہ روک رہا ہوں۔ جو آج رات کرنا تھا، اس سے قبل وزیر اعظم کی قطر کے امیر سے فون پر بات ہوئی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ 100 انڈیکس میں اب تک 2248 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے 100 انڈیکس اس وقت 1,61,053 پوائنٹس کی جو ہے وہ سطح پر ہے، اور دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 3 پیسے کم ہو کر 278.57، جبکہ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر کا یہ 278.60 تھا ریٹ پر بند ہوا تھا۔ چلیں جی، یہ اچھی بات ہے کہ یہ بڑی مجھے یہ جو میں نے یو ای کا نام اس میں خبر میں دیکھا، اور میں نے ٹرمپ کے منہ سے بھی سنا، اور اس نے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ پر یہ پوسٹ بھی کیا کہ قطر، سعودی عرب اور یو ای کے کہنے پر یہ حملے روک رہے ہیں۔
شاید سمجھ آ رہی ہے، کچھ کچھ ظاہر ہے، اندر کی رپورٹیں ساری ہوتی ہیں، ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے، اگر ایران پر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ایران کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایران کون سے ایسے ٹارگٹ لاک کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کس کا نقصان ہوگا؟ خدا نہ کرے کس کا پانی کے ذخائر تباہ ہوں گے، کس کے بجلی کے ذخائر تباہ ہوں گے، اور کون سے اپنی بلڈنگوں میں محصور ہو جائیں گے جہاں پر بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بھی نہیں ہے۔ یہ جو ایک اس کو آپ ڈر کہہ لیں، اس کو آپ حفاظت کہہ لیں، یا اس کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یہ جب تک کہندے نا کہ اپنے تے نہیں پوے گی ادوں تک گل نہیں بنے گی۔ پاکستان نے اب تک جو کیا وہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو پاکستان کی تعریفیں نظر آئیں گی کہ پاکستان نے دو ملکوں کو جو 40 سال سے لڑنے کی لیے تیاری کر رہے تھے اور پھر وہ لڑ پڑے، ان کو چھڑوایا، ایک ٹیبل پر بٹھایا۔ لیکن کچھ ممالک ایسے تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ رکے، لیکن اب کے نام پڑھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے، جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس جنگ کا نقصان امریکہ کو کتنا ہوگا اور اس علاقے کے، اس خطے کے ممالک کو کتنا ہوگا۔ تو پاکستان کے ساتھ اب وہ ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں جن کا کبھی نام جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ لیا جاتا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ للکارا تو بھارت کا جغرافیہ بدل کر اسے تاریخ کا حصہ بنا دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی آرمی چیف کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو جو پہلے مار پڑی، بھارت ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ سہلا رہا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں، ان کا بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ بطور وزیر دفاع کرزئی صاحب اشرف غنی اور افغان طالبان سے ملاقات ہوئی۔ ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب سے قطر میں ملاقات ہوئی تھی۔ خواجہ آصف بولے، انہوں نے ملا یعقوب کو کہا کہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کو پناہ نہ دے، ہمارے دشمنوں کو اسلحہ نہ دے، ان کی مہمان نوازی نہ کریں۔ ملا یعقوب کو کہا کہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ہم نے آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھا، آپ ہمارے دشمنوں کو اپنا کیوں دشمن نہیں سمجھتے؟ ملا یعقوب کو کہا کہ ہمارے دشمنوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے، مگر انہیں دوست نہ بنائیں۔ خواجہ آصف نے ایران پر امریکہ اسرائیل کے دوبارہ حملے کے امکان کو مسترد کیا، واضح کیا کہ ایران پر امریکہ یا اسرائیل کے دوبارہ حملے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ دوسرے ممالک جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ 28ویں ترمیم سے متعلق بات کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 28ویں ترمیم کابینہ میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب ایک تو یہ کہ ان طالبان کو دیکھیں نا، اب خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ان سے ایک پروگرام کے اینکر نے سوال کیا کہ آپ اس سے پہلے جو ہے وہ کرزئی صاحب کو بھی لے کے آئے، اس سے پہلے پھر وہ غنی صاحب کو بھی لے کے آئے، اور اس کے بعد ابھی یہ طالبان کو تو اسپیشل آپ اپنی جہاز کی گاڑی، اپنے جہاز میں بٹھا کر لے کر آئے، اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کے، اور جب یہ آئے تھے تو کابل ایئرپورٹ چائے پیتے ہوئے آپ نے کہا تھا کمال کی چائے ہے۔ تو یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہماری انویسٹمنٹ ہی غلط ہے، ہم غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، افغانستان ہمارا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کبھی ہمارا پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے بارڈر پر تگڑی فوج کھڑی کریں، بغیر ویزے کے کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ یہ جو آنے جانے والا مذاق تھا کہ صبح آ جائیں اور شام چلے جائیں اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یا 50-100 ڈالر دے کر عبرت کا نشان بنائیں۔ افغانستان بارڈر پر کوئی بھی افغانی اگر بغیر ڈاکومنٹ کے کراس کرتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی بھی پاکستان ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھا ہو، اس کو سرے عام لٹکا دیں۔ دیکھیں کیسے بارڈر ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب یہ بارڈر ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارا ان سے کیا ہے بھائی؟ جائیں جہنم میں، جہاں سے مرضی کھائیں، جہاں سے مرضی پیے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہماری لڑائی جو ہے اگر بھارت کے ساتھ ہے تو بھارت جو ہے وہ ہندوستان میں بیٹھ کر حملے کر رہا ہے، لیکن جب یہی ہندوستانی ان طالبان کو ٹیررسٹ کہا کرتے تھے تو ہم تو طالبان کے ساتھ کھڑے تھے، ہم تو ہندوستان کو سمجھاتے تھے کہ انسان بنو نہ کرو، ہے جی۔ تو یہ چیز اگر سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں ساری کہانی مک جائے گی۔ 28ویں ترمیم پر انہوں نے کہا جی کہ کسی قسم کی کوئی 28ویں ترمیم اب تک بات نہیں ہوئی، جب کبھی بات ہوگی تب دیکھی جائے گی۔ اچھا جی، مریم نواز عام آدمی کو جسے کہتے ہیں نا کہ آسانیاں جو بنا رہی ہیں، میں ایک سوشل میڈیا پر ایک ہمارے خالد تاج صاحب ہیں، ان کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی تو میں نے کہا جی کہ یہ بات بڑی سچی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ان کا لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، سفر کرنے والوں سے ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کے ذہن سے یہ نکلی ہوئی تحریر جو ہے وہ آپ تک پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ راولپنڈی صدر سے بلیو ایریا اور سیکٹریٹ آنے والے ہزاروں سرکاری اور نجی ملازمین روزانہ میٹرو بس کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ تمام سفر کرنے والے لوگ پچھلے 2 ماہ سے 1 روپیہ دیے بغیر فری سفر کر رہے ہیں، پھر شام کو اپنے گھر واپس بھی جاتے ہیں، اور اگر میٹرو نہ ہوتی تو یہ روزانہ آنے اور جانے کا 2000 سے 2500 روپیہ کرایہ پیڈ کرتے۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ میٹرو نہ ہوتی
اور اگر فرض کیا کہ یہ ابھی تو یہ مریم نواز نے ویسے ہی فری کر دی ہے نا، فری آف کاسٹ ہے، اس پہ کوئی پیسہ ہی نہیں لگ رہا، کوئی اس کی ٹکٹ ہی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اربوں روپے کی سبسڈی ہے وہ پنجاب حکومت دے رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر مہنگی نہ بھی ہوتی نا تو یہ آنے جانے کا 40 روپے بنتا ہے، کیونکہ 20 روپے کرایہ ہے، اور اگر 5 دن کام پہ آئیں تو 200 روپیہ، اور مہینے کا جو ہے 800 روپیہ بنتا ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ ہے، لیکن ابھی تو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ میٹرو نظام جیسا موجود اگر یہ نظام نہ ہوتا تو روزانہ آنے جانے والے افراد کو ٹیکسی یا دیگر ذرائع آمد و رفت پر بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑتے۔ میٹرو بس نے شہریوں کو ایک منظم، تیز اور نسبتاً سستا، فری متبادل راستہ جو ہے وہ فراہم کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ جنگلہ بس لگتی تھی، بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ راولپنڈی میں، ملتان میں یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ تو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں یہ اربوں روپیہ اس پہ لگا دیا ہے اور پھر اس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں۔ میری رائے میں میٹرو جیسے منصوبے، جدید پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہونے چاہیے۔ یہ خالد تاج صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں جو میٹرو بس جیسے یہ پاکستان کے دیکھیں نا، اب پشاور میں بنا، وہ اب جا کے آپ کو کہانی سناتے ہیں پشاور میں کتنے میں بنا اور پنجاب میں کتنے میں بن رہا ہے، اس کے ذرا کاسٹ کی بھی آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ تو یہ ہر شہر میں ہونا چاہیے، ہر شہر کا یہ بنیاد، ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو جو ریاست ہے وہ ٹرانسپورٹ فری آف کاسٹ کرے۔ یہ منصوبہ اچھا یہ منصوبہ تھا بھی شہباز شریف صاحب کا 2012 میں پاکستان میں میٹرو بس کا آغاز ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ 2013 کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ وہ روکا بھی گیا تھا، بہت ساری چیزیں بھی کی گئی تھی، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لاہور سے منصوبہ شروع کیا، راولپنڈی میں گیا، اور پھر یہ جو ہے وہ وہاں پہنچا جسے کہتے ہیں ملتان میں پہنچا، اور اللہ کے شکر سے اب پنجاب کی بیٹی جو ہے اس کو گجرانوالہ میں بھی لے کے آ رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ فیصل آباد میں بھی لے کے آ رہا ہے۔ ایک چیز اور بتانی بہت ضروری ہے، ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ ہمدردی مسلم لیگ نون سے رکھتے ہیں، لیکن ان کو ان کے اندر کا پتہ نہیں، وہ جو ایک باغیانہ سوچ ہے نا، وہ جو اپنے وہ مطلب کہ تنقید بھی اس لیول کی کرتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گجرانوالہ میں پنجاب حکومت نے ابھی بی آر ٹی جو منصوبہ شروع کیا ہے، اس کی لاگت فی کلومیٹر 2 ارب روپیہ بنے گی، آج 2026 میں 2 ارب روپیہ فی کلومیٹر گجرانوالہ میں جو مریم نواز صاحبہ منصوبہ جو انہوں نے شروع کر دیا ہے اور اس وقت وہ چالو ہے۔ کراچی کی یلو لائن کی لاگت جو ہے وہ 8.5 ارب روپے فی کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ کراچی کی جو یلو لائن کی لاگت ہے وہ 8.5 روپے فی کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے، اب اندازہ کر لیں، اور وہ بنی نہیں ابھی تک۔ اچھا لاہور اور ملتان اور گرین لائن کراچی جیسے منصوبے ماضی میں آپ کو بتاؤں، یہ لاہور والا اور ملتان والا جو ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ اس وقت 1.5 سے 1.7 ارب آئی تھی۔ اب یہ دیکھیں اس کو بنے میں بھی 17 سال ہو گئے ہوئے اس وقت۔ اگر 1.5 ارب آئی تھی، 1.7 ارب آئی تھی، تو اس وقت ڈالر کی قیمت 100 روپے ہوا کرتی تھی، ابھی ڈالر کی قیمت 278 روپے ہے، لیکن مریم نواز اس کو 2 ارب روپے میں کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی شوق ہوا تھا، انہوں نے اس دور میں جب شہباز شریف صاحب نے 1.5 ارب میں بنائی تھی تو انہوں نے تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے فی کلومیٹر جو ہے وہ انہوں نے اس وقت بنائی تھی، مطلب وہ شہباز شریف صاحب سے ڈبل پرائز پہ بنا کے گئے تھے۔ جو 26-27 ارب ڈالر میں بنی تھی وہی عمران خان صاحب نے 100+ ارب ڈالر میں جا کے وہ بی آر ٹی پشاور میں بنائی تھی۔ اب کراچی کی جو ریڈ اور یلو لائن ہے وہ کتنی مہنگی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ 2019 سے منصوبے شروع ہوئے، آج تک مکمل نہیں ہو سکے، اور پنجاب حکومت کے تیزی سے منصوبے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اندازہ کریں کہ 8.5 ارب تک جو ہے وہ کراچی والے جو یلو لائن جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 2019 سے ہے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس بات کو 7-8 سال ہو چکے ہیں۔ تو جو میرے دوست ہیں وہ جو مسلم لیگ نون اور مریم نواز پر تنقید کرتے ہیں، میں صرف ان کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں آج بھی، وہ آپ کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں مطلب بیوروکریسی بڑی ہاتھ چھوٹے تھے، پنجاب میں کھا گئے تو پنجاب میں لوٹ گئے، تو 13 ارب کا جہاز لے رہا تو اپنے وفد کے ساتھ جو ہے وہ باکو چلی گئی، باکو وفد کے ساتھ جانے والی وہاں پنجاب سے کچھ لے کر آئیں گی۔ اور میں بھی بتا رہا ہوں کہ 1.2 ارب میں منصوبہ 2026 میں شروع کر رہی ہیں، جو کراچی میں 8.5، اور اس وقت آج سے 8-10 سال پہلے عمران خان 2.5 ارب میں پر کلومیٹر بنا چکے ہیں، وہ مریم نواز صرف 2 ارب میں 26 میں بنا رہی ہیں۔ تو میں کہہ رہا یہ آپ لوگوں کی کریکشن ہونا بھی ضروری ہے، وہ جو دوست بہت شور کرتے ہیں ان کو بڑا مسلم لیگ نون کی حکومت پہ شوق ہے بڑا انہیں اس کو بنانے کا۔ عالمی محاذ پر مریم نواز صاحبہ کے عوامی منصوبے چھائے ہوئے ہیں۔
مریم نواز نے باکو میں عالمی فورم پر خطاب میں کہا کہ پنجاب میں ماڈل ولیج پروگرام کے تحت 2000 دیہات کو جدید سہولتوں سے راستہ کیا جا رہا ہے، روابط میں آسانی کے لیے شہروں اور بنیادی ڈھانچے کو ترقی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ان کا مریم نواز صاحبہ کا ماڈرن ولیج پروگرام ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب میگا پروجیکٹ کے تحت صفائی کا جامع نظام مرتب کیا ہے۔ ایس سی او نے لاہور کو اہم ثقافتی شہر قرار دیا ہے اور سیاحت کے شعبے پر توجہ جو ہے وہ مرکوز کر رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بھرپور مہمان نوازی پر آذربائیجان کی قیادت کے مشکور ہیں۔ صدر الہام الیوف کی قیادت میں آذربائیجان کی ترقی قابل تحسین ہے اور پاکستان کی قیادت عوام کی طرف سے محبت کا پیغام لائی ہے اور ورلڈ اربن فورم میں شرکت پر خوشی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ماڈرن ولیج والا پروگرام ہے نا مریم نواز صاحبہ کا، اب یہ جن گاؤں میں یہ پروگرام جن 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 جو دیہات ہے جن کو یہ پروگرام ملا ہے، یہ اس کا بہتر بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ، ویسے تو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ہمارا جو گاؤں ہے، اپنا گاؤں جو ہے وہ بھی ان تمام جو ان کے جو معیار ہیں اس پہ پورا اترتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہائی اسکول ہے، ہائی اسکول ہمارے گاؤں میں موجود ہے، وہاں پر ٹیکنیکل کالج وہاں پہ موجود ہے۔ معاون فاؤنڈیشن آصف سندھیلا صاحب سابق نیول چیف جو ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد مطلب کہ وہ انہوں نے اپنا کوئی فوج والا جو ایک وہ افسروں والا تمغہ تھا، وہ کسی جگہ پہ اچھی نوکری یا سفیر بننے کے لیے لی، بلکہ انہوں نے دیہاتوں کے اسکولوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا۔ تو وہاں پر اور اس جو ٹیکنیکل اسکول ہے اس میں جو بچیاں نہ گاؤں کی بلکہ چاروں اطراف سے 25-25 کلومیٹر کی بچیاں آتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ اگر آپ سفائر سے یا پھر اگر حش پوپی سے کوئی جوتی خریدتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرویز سندیلا کے گاؤں کی اور معاون فاؤنڈیشن کے پڑھائے ہوئے ان بچوں کی ہو۔ تو وہ ماڈرن ولیج کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر صاف پانی کے آلریڈی 2-3 پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں میں جو دیہی مرکز مریم نواز کلینک ہیلتھ کلینک ہے، وہ بھی مریم نواز ہیلتھ کلینک نہیں لیکن جو دوسرا ہیلتھ کلینک ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سڑک جو ہے وہ بھی بہترین ہے، اور اس کے علاوہ مطلب ہمارے گاؤں میں اس وقت کم از کم ہر دن 2,500 سے 3,000 بچے جو ہیں مختلف اسکولوں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ آنے والے امید ہے کہ اس جو لسٹ ہے اس میں ہمارے گاؤں کا نام بھی آئے گا۔ تو ماڈرن ولیج، پھر اس میں لائٹیں لگیں گی، اسکرین لائٹ لگیں گی، پانی کا نظام، صفائی کا نظام، ہاسپٹل کا نظام بہتر، اسکولوں کے نظام بہتر، اور پھر وہ جو اسکول ہے ماڈل ولیج جو ہے نا، وہ پھر پودے، پھر درخت، پھر چھاؤں، پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پارک، یہ تمام چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ مریم نواز نے باکو میں بتایا ہے کہ مریم نواز کر رہی ہیں، 2000 دیہات جو کر چکی ہیں، اور اگلے جب تک یہ ٹنور ختم نہیں ہوتا، یہ تقریباً 10,000 جو ہے وہ گاؤں ہوں گے، 10,000 دیہات ایسے جو ولیج کا سما پیدا کریں گے کہ لوگ کہیں گے یار ہن شہر چھڑ کے پنڈ ہی آ جائیے۔ موضوع ابھی بھی بہت ہیں لیکن ویلوگ لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے میں کچھ موضوع ہیں، بتا آپ کو آن لائن کیے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اگلی ملاقات آپ سے پھر اگلے ویلوگ میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایک ٹریول پھر جو ہے اہیڈ ہو، کل فلائٹ پکڑنے کی تیاری ہو، لیکن وہ آپ کو کل بتائیں گے، ذرا کنفرم ہو لے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، صحت دے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان سلامت رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔